ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ولا تصلي آخرين تشفع بعيد الله. حضور آئے تصلي آخرين تشفع بعيد الله. اندھیر سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. مجھے چہروں سے زنگ کرا تجھے چہروں سے دور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. انتہائی نظم و احترام محترم مکرم معزز ذی مقام علماء کرام، آج اس محفل میں سیرت رسول بذکر مصطفیٰ کے عنوان سے معلومات کے مدعشات پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ پاک پیغمبر علیہ السلام کی سیرت صورت فلسفت اور ریاضت عبادت تعارف یہ عنوان اپنا جامع مفصل اور گہرا عنوان ہے کہ آج پر کسی خطیب، کسی طبیب، کسی شاعر، کسی ادیب، کسی مفسر محقق مدقق نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے پاک پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا حق ادا کر دیا. کسی خطیب نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے حضور کی سیرت کو اپنے خطابت میں بیان کر کے حق ادا کر دیا. کسی شاعر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے حضور کی سیرت کو اپنے اشعار میں لکھ کر بیان کر دیا ہے. کسی مفسر مدقق نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا. کیوں کہ پیغمبر کی سیرت کا عنوان خاص گہرا عنوان ہے. بلکہ یہاں میں تمہیں بتاؤں ایک شاعر جس نے 80,000 اشعار حضور علیہ السلام کی مدح میں لکھے، حضور علیہ السلام کی تعریف میں لکھے، توصیف میں لکھے، عبادت و ریاضت میں لکھے. لیکن آخر میں کیا کہتا ہے کہ تھکی ہے فکر رضا، تھکی ہے فکر رضا، مدح باقی ہے قلب رب لگا، مدح باقی ہے تمام عمر لکھا، مدح باقی ہے اور وقت تمام ہوا، مدح باقی. اور میرا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے ندی نالے سمندر دریا ہے یہ سیاہی بن جائے، جتنے بھی درخت ہیں یہ قلم بن جائے، اور جتنے بھی پتے ہیں یہ ورق بن جائے، جتنے بھی انسان اور جنات ہیں یہ لکھنے بیٹھ جائے. اور سیاہی ختم ہو سکتی ہے، کلمے لکھ سکتی ہے، ورق ختم ہو سکتے ہیں، ان انسانوں اور جنات کی عمریں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن میرے آقا کی ذوق کا تذکرہ بھی ممکن نہیں ہو سکتا. پاک پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا تمام عنوان بڑا جامع ہے، گہرا عنوان ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام کی آمد سے پہلے جہالت کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. پاک پیغمبر واقعے میں آتا ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام کی آمد سے پہلے جہالت کا یہ عالم تھا کہ 3 بھائیوں نے اپنی والدہ کو کہ والد کے مرنے کے بعد اپنی والدہ کو 900 درہم میں فروخت کر کے 300 درہم اپنے حصے کے نصیب میں دیے. لیکن جب پاک پیغمبر آئے، پاک پیغمبر کی آمد ہوئی، پاک پیغمبر نے بتلایا کہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کرنا، بلکہ 2 بیٹیاں ہو